شیر افضل مروت صاحب، آپ کا ایک بڑا نعرہ آج کل پاپولر ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ میاں نواز شریف نے یہ سیاسی نعرہ دیا، ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا، آپ کو کچھ پتہ چلا ہے کہ آپ کو کیوں نکالا گیا؟ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، جو آپ نے انٹرو بتائی، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہیں جمہوریت جو ہیں وہ چراغ سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ ہر پارٹی میں ایک مافیا ضرور ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو اپنے انداز سے کنڈکٹ کریں، اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کان و کان خبر نہیں لگنے دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں جب یہ لیڈرشپ 8 فروری کے بعد باہر آئی اور خان تک میں نے ان کو رسائی دی جیل میں، تو سب سے پہلے جو ہے مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ خان تک جو ہیں وہ خبریں محدود جانی چاہیے، اور اگر کوئی بھی بات خان کے کانوں میں ایسی پہنچ جائے جس سے میرٹ جو ہے وہ ہو سکے یا پارٹی کے مفاد میں یا ورکر کے مفاد میں کوئی فیصلہ ہو سکے، تو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اس شخص کو۔ میں نے 1 سال میں یہ دیکھ لیا کہ بہت ساری باتیں جو خان کو بتائی جاتی ہیں، جو پکچر پورٹرے کیا جاتا ہے، جس کو اٹھانا ہے یا جس کو گرانا ہے، وہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہوتی ہے، اور یوں اس انداز میں جو اصل میرٹ ہوتا ہے وہ سیکریفائز کیا جاتا ہے۔ چونکہ میری عادت ایسی ہے کہ میں کسی کی بلی کرنے پہ یا کسی سے متاثر ہو کے اپنی زبان بندی نہیں کر سکتا ہوں، میں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ عموماً خان صاحب سے بھی تکرار ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ خان کو باہر کی میں ایسی باتیں بتا دوں جس پہ وہ صحیح فیصلہ کرنے کی نتیجے پہ پہنچ سکے، تو ان کے ساتھ بھی میرے تنازعات شروع ہو گئے، اور ان حضرات کا یہ ایک مطالبہ تھا کہ جی خان کو جو ہے آپ پارٹی کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ جنرل الیکشن ہوئی ہے، ریزرو سیٹوں پہ نامینیشن ہوئی، بہت سارے عہدے فل کیے گئے، کیبنٹ میں منسٹر لیے گئے، لیکن یہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہوئی، اور بہت سارے فنڈز آئے، وکلاء کے لیے فنڈ آئے، پارٹی کو فنڈ آئے، اور میں خان سے بھی آڈٹ کے حوالے سے بات کرتا تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات کرتا تھا۔ یہ میرے جو انداز بیان تھا یا اظہار رائے تھی وہ ناپسند کی جاتی تھی، اور اس وجہ سے مجھے بار بار انہوں نے نکالا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے کے ساتھ، ان عادتوں کے ساتھ میں ان لوگوں کو قبول نہیں ہوں، اور میں اپنی عادتیں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ ماضی میں بھی خان سے غلط فیصلے کروائے گئے، چاہے وہ بزدار جیسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا یا کے پی محمود خان کو بنانا تھا، اور اگر اس وقت لوگ آواز اٹھاتے کہ یہ فیصلے غلط ہے تو میرا خیال ہے کہ خان ان کی تصحیح کرتا۔ ماضی میں بھی لوگوں کو غلط نکالا گیا، ترین صاحب کو نکلوایا گیا، اپنی دور حکومت میں اس کے اور اس کی بیٹی پہ FIR کروائے گئے۔ ترین نے، جہانگیر ترین ایک باوقار شخص ہے، وہ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد یا چھوڑنے کے بعد اس نے ایک لفظ خان کے خلاف نہیں کہا ہے، اور جہانگیر ترین کو ہماری دور میں، جبکہ اس نے پارٹی میں کی حکومت بنوانے میں یا خان کے لیے جو خدمات کی اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو قیمت چکانی پڑی، اس پہ پرچے ہوئے اپنے دور حکومت میں اور اس کی بیٹی پہ، اور انہی مقدمات میں وہ بری بھی ہو گئے۔ علیم خان پنجاب میں بڑا مطلب ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خصوصاً میاں برادران کے لیے وہ ایک بہت مضبوط دیوار تھا، لیکن اپنی دور حکومت میں اس کو گرفتار کروایا گیا، پھر نیب کا کیس بنا اور وہ بری بھی ہو گئے۔ کیوں اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے؟ اب شکر ہے آج کل حکومت نہیں ہے، ورنہ میں یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، جیل میں پڑا ہوتا۔ مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ یہ باتیں کرنا، خان کو بتانا، ورکر کی حالت زار بتانا، اب ریزرو سیٹوں پہ اور سینٹ پہ اور مینارٹیز کی سیٹس ہیں، اس پہ میں نے بات کی تھی خان کو، میں نے کہا میرٹ ہونا چاہیے۔ جو لوگ شہید ہو گئے پارٹی کے لیے، جن کے خاندان تباہ ہو گئے، کسی ایک کا نام اس میں نہیں ہے۔ وہی ایلیٹ طبقہ آ رہا ہے، وہی ارب پتی لوگ آ رہے ہیں،
اور پھر کہیں گے کہ جی پارٹی کے ورکر تھے، جن لوگوں نے پہلے پارٹی کا اشر کیا سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی، اب ملتے جلتے لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں ان ریزرو سیٹوں پہ اور سینٹ میں. اب یہ بات کرنا جرم ہے. اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں ان پہ سودے ہوتے ہیں، وزارتوں پہ سودے ہوتے ہیں، سیٹیں جنرل الیکشن میں. خان کو بتانا جرم ہے، یہ نہیں پہنچنا چاہیے. خان کی تو شناخت ہی ایمانداری اور دیانتداری کی ہے، اور ان کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی جاتی ہے. اور اگر کوئی بتانے کی کوشش کرے تو وہ غدار ہو گیا. پھر اپنی میڈیا کو انسٹرکشن ہو جاتی ہے اس کا جو ہے تیا پانچا شروع کرو. تو اپنی میڈیا 1 سال سے میرے خلاف لگا ہوا ہے. میں نے خان کو وہ بتایا ہے جو ایک وفاداری کا تقاضا ہے کہ ان غلط فیصلوں کے بارے میں بتاؤں یا وہ باتیں بتاؤں کہ جس سے پارٹی کی جڑوں کو کوکھلا کیا جا رہا ہے. لیکن مرور صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑی عبادت کے ساتھ کہ پارٹی کی لیڈرشپ یہ جانتے بوجھتے ہوئے، آپ نے بھی بتایا کرپشن ہو رہی ہے، سیٹیں بیچی جا رہی ہیں، لوگوں کو وہ لوگ جو پارٹی کے مفاد کے خلاف ہیں وہ پارٹی کے اندر عہدے لے رہے ہیں، اسے لیڈرشپ کی عمران خان صاحب کی ناکامی نہیں سمجھتے آپ؟ خان صاحب جو ہیں نا وہ 571-72 ایام سے پابند سلاسل ہیں. یہ خود غرضی جو ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں جو خان کی انتہائی قریب ہوتی ہوئی ہے اپنے مقاصد نکلوانے کے لیے خان صاحب کے کانوں میں بغض پر مبنی باتیں ڈال کے غلط فیصلے کروا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی ناکامی میں خان صاحب کوئی ٹریبیوٹ نہیں کروں گا. البتہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنے چاہیے. ماضی میں ہم نے بے شمار غلطیاں کی، اسمبلیاں خام میں ہم نے توڑوائی، پنجاب میں اور کے پی میں اور مرکز میں ہم نے ریزائن کر دیا. ہماری اس وقت گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، کے پی میں، پنجاب میں ہماری حکومت ہی تھی. ایک مرکز کی حکومت اگر چلی گئی تھی تو ہمیں سیاست کرنی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کروایا گیا غلط فیصلہ تھا، لیکن غلط فیصلے پہ آواز نہیں اٹھانی ہے. اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ ماضی میں ان لوگوں کو مناصب دیے گئے جنہوں نے نہ تو ایمانداری سے کام کر سکے اور الٹا جو مثال کے طور پہ کے پی میں محمود خان کی حکومت تھی، تو محمود خان کے دور میں جو کے پی میں ہوا، کے پی سے میرا تعلق ہے، کس منہ سے میں کہوں کہ ہم نے ڈیلیور کیا یا ہم نے ایمانداری سے پرفارم کیا. اور آگے سے اگر کوئی یہ بتانے کی کوشش. اور ایک بات اور، جی پاکستان تحریک انصاف میں مضبوط لوگ درکار نہیں ہیں. علی امین خان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیونکہ نہ وہ محمود خان ہے اور نہ وہ بزدار ہے. وہ اس طرح سر جھکا کے گھٹنے ٹیک نہیں سکتا ہے جس طرح وہ دونوں حضرات کیا کرتے تھے. تو لہٰذا وہ بھی ناقابل قبول ہے، شہریار افریدی بھی ناقابل قبول ہے، علی محمد خان بھی، شاندانہ بھی، اسد قیصر صاحب بھی. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں. اور آپ پوچھیں نہ دیکھیں، یہ لوگ دوربین میں بھی آپ کو پی ٹی آئی کے فریم میں نظر نہیں آئیں گے، نہ کسی کمیٹی میں، نہ کسی عزت کی جگہ پہ. جتنی کمیٹیاں بنتی ہیں، جتنے جرگے ہوتے ہیں، جو کریڈٹ پارٹی کا کسی کو جا سکتا ہے، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو کبھی گرفتار ہوئے، یہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، نہ کبھی کسی کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے، لیکن تمام کلیدی پوزیشنوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. اور اب ان لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے مارے کئی ہیں، جن کے گھر اور کاروبار تباہ ہو گئے. اور آگے سے جو ہے یہی کا سلسلہ شروع ہے، خان کے کان بھر دو اور خان سے غلط فیصلے کرواؤ. مرور صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو کمپرومائز لوگ ہیں پارٹی عہدے وہ لیں گے، اور جو کمپرومائز نہیں ہیں انہی کے اوپر الزام لگتا ہے. جیسے کہ آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایجنسیوں کے آدمی ہیں، اور آپ کے جو باقی جو کچھ لوگ جن کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ ان کے روابط ہیں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن گرفتار آپ لوگ ہوتے ہیں. آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں الزام لگانے والے، ان کی گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں. ملک صاحب یہ جو الزام ہے ایجنسیوں کا، یہ تو آپ پہ بھی لگے ہیں. بالکل ٹھیک. پاکستان میں کون سا ایسا صحافی ہیں، سیاستدان ہیں جس پہ یہ الزام نہیں لگے ہیں؟ تو یہ الزام لگانا نہیں ہوتا ہے. الزام لگانے والا کوئی شواہد بھی دے گا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ باقی سب پہ یہ الزام لگے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قیادت کمپرومائز ہے، لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کے آنکھوں پہ غرض کی پٹی بندی ہوئی ہے. یہ اپنے مقصد کے اصول کے لیے ان کو خان کی، پاکستان تحریک انصاف کے کاز کی اور ورکر کے کاز کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
تو لہٰذا اس صورت میں آپ دیکھیں نا، 1 سال ہو گیا ہے اسمبلیوں کو بنی ہوئی ہے، آپ ہماری کوئی ایک کامیابی بتا دیں، ڈھونڈ کے بھی آپ کو کوئی پی ٹی آئی کی، باوجود اس کی کہ پورا پاکستان جو ہے وہ مقبولیت کے حوالے سے خان سر فہرست ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں، بڑے جری دلیر اور کمیٹڈ ورکرز ہیں ہمارے ساتھ، نہ سیاسی ماس پہ کوئی کامیابی ہے، نہ عدالتوں میں کوئی کامیابی ہے، بس خان جو ہیں پابند سلاسل ہیں۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ زور اسی پہ لگ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہیں لوگوں کو گالیاں دے جاتے ہیں، اور بڑا فخر سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری سوشل میڈیا جو ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں۔ اب گالیوں کا رخ جو ہے 1 سال سے انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف کیا ہوا ہے، پارٹی کے لیڈر کی طرف۔ مجھے خود جو ہے اپنی آفیشیل پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا 1 سال سے گالیاں دے رہا ہے، اور اپنے یہ یوٹیوبر جو ہیں وہ ہمارے پیچھے پہلے ہمیں ہیرو بنا رہے تھے، ہمیں جو ہیں سپرمین بنا رہے تھے، اور اب وہی میڈیا کے لوگ پتہ نہیں ان کی ایمانداری کی کیا یہ ہیں اوقات ہیں کہ 6 ماہ یا 1 سال پہلے آپ کا ایک بیانیہ ہے اور 1 سال کے بعد آپ یو ٹرن لے جاتے ہیں۔ کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی حیا ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ لوگ اس سے آ رہی ہے۔ شیرز المرمد صاحب، آپ نے یوٹیوبرز کا ذکر کیا، سوشل میڈیا کا ذکر کیا، پارٹی میں کبھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی پاپولیرٹی ان کا ٹارگٹ ہو سکتی ہے، ڈالرز کماتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ ایک پوری کمپین چلاتے ہیں، پارٹی نے کبھی سوچا کہ ان کو اپنے آپ سے ڈیلنگ کیا جائے؟ کیونکہ کبھی یہ پارٹی کے مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی پارٹی کے رہنماؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یوٹیوبر جو ہیں سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو، خان کی سیاست کو، خان کے قید و بند کو طوالت دینے میں اور پی ٹی آئی کی حالت دار، یہ موجودہ حالت دار لانے میں ان یوٹیوبرز کا کلیدی کردار ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف کو گالیاں دی، جرنیلوں کو گالیاں دی، فوج کو گالیاں دی۔ اب ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جنگ اس طرح گالیوں سے جیت سکتے ہیں؟ ان کی گالیوں کا جو ہے وہ جو انتقام ہوتا تھا یا جو کسر پوری کی جاتی تھی وہ ہم سے اور پی ٹی آئی سے نکالی گئی۔ جو ظلم و جبر ہوا، اس ظلم و جبر کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگ ذاتیات پہ اتر آئے تھے، اور ان گالیوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جنگیں جو ہیں اصولوں سے لڑی جاتی ہیں، گالیوں سے نہیں لڑی جاتی ہے۔ ہم نے بھی آواز اٹھائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برے دور میں، لیکن اس طریقے سے ان کے کیے درے پہ اب ایک شخص ہیں عادل راجہ جو کہ ایک غدار وطن ہے، اس شخص نے کیا کیا کہ ایک 9 مئی کے آپ اس کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، جی یہ کیوں پہنچے، اور آرمی کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچے، یہ کریں وہ کریں، اور پھر آگے سے کہتے ہیں رجمنٹیں نکل آئی ہے، فوج میں بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو کیوں فالو کیا جاتا ہے؟ پھر اس نے سیف ہاؤسز میں ایک ایکٹریسز کو بدنام کیا، نیشنل میڈیا، ہماری نیشنل ایکٹریسز کو، کہ جی یہ سیف ہاؤسز میں جاتی ہیں اور ان پہ جو ہے بدکاری کے انہوں نے الزامات لگائے۔ اور یعنی کہ ہماری میڈیا کی، ہماری شو بیز انڈسٹری کی جو ہے وہ لوگ شناخت تھے، ساتھ میں جرنیلوں کو گندا کرنے میں انہوں نے ان کو بھی گندا کر دیا۔ اس کا صلہ ہم سے عدت کے کیس کی شکل میں ہمیں چکانا پڑا، عدت کیس بنا دیا گیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جی وہ میڈیا پہ، اور یہ چیز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ابھی آرمی چیف گئے ہیں برطانیہ میں، وہاں پہ اب سوشل میڈیا پہ پھر گالم گلوچ شروع ہو گیا ہے، اور یہ بھگتنا پڑے گا خان کو۔ ابھی آپ پھر دیکھیں گے کہ جی 15 دن کے لیے اس کو قید تنہائی میں سیل میں ڈال دیا گیا۔ کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ اس سے ہمیں کیا گین ہوتا ہے؟ ہم اصولوں کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ بہت ساری کوششیں جو ہیں اس میڈیا کی وجہ سے مصالحت کی ناکام ہوئی، اور جب تک اس میڈیا کو لگام نہیں دیا جاتا، یہ لوگ جو ہیں شہباز گیل اور عمران ریاض جیسے لوگ، یہ صرف ڈالر کمانے کے چکر میں جو ہیں یہ وہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ لازمی۔ شہباز گیل نے ابھی کوئی $8 لاکھ کا تو ایک گھر خریدا ہے امریکہ میں، اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر عمران ریاض صاحب جو ہیں یہ سارے اچانک پہنچ جاتے ہیں بیرون ملک، اور پھر ہیرو بن جاتے ہیں کہ جی ہم نے تکالیف اٹھائی ہیں۔ کیا تکالیف اٹھائی ہیں؟ ساری حقائق کا ہمیں علم ہے، کون کس کے ذریعے گیا ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے تو ان کی زبان نہیں کھلتی ہے، کیونکہ بتایا گیا کہ جی باقی کریں لیکن یہ نہیں کرنا ہے۔
اور پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو جو ہے گمراہ کر کے اپنا فالوور بنا کے پھر ایسے انداز میں جھوٹ گڑے جاتے ہیں تاکہ میڈیا جو ہے چل سکے. اس یوٹیوب کے ڈالر کمانے کے چکر میں اب میں آپ کو مثال دوں, یہ شہباز گل صاحب جو ہیں اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جی سارے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کے راز جو ہیں وہ ولاگوں میں بتاتا ہے. تو خان نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا ولاگ کرو یا ادھر رہو. تو انہوں نے کہا جی میں ولاگ کروں گا. تو خان نے کہا اس کو نکال دو. نکالنے کے آرڈر کو دیے ہوئے 2.5 مہینے ہو چکے ہیں, ابھی تک جو ہے اس کو نکالا نہیں گیا ہے. البتہ وہ ادھر خاموش بیٹھا رہتا ہے لیکن ساری انفارمیشن تو لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری سائڈ سے یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا اس طرح جو ہے پارٹی کے خان کے احکامات جہاں پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے. ابھی میرے حوالے سے بات منہ سے نکلی نہیں تھی کہ جناب نوٹیفیکیشن آ گیا, اور یہ 2.5 مہینے ہو گئے ہیں. حضرت جو ہیں ابھی تک پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اس کی ویریفیکیشن جو ہے حامد رضا صاحب سے اور علامہ ناصر صاحب سے کر سکتے ہیں, اور ان ممبران مذاکراتی کمیٹی جو خان صاحب سے ملے, کیونکہ 2 دفعہ خان صاحب نے کہا کہ ان کو ابھی تک کیوں نہیں نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے مرزا صاحب, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کروں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.